اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ آج ہماری جو بحث ہے وہاں سے شروع کریں گے جہاں پر کل ہم نے ختم کی بحث کے کلمے کی جب 3 قسم بتائی کہ کلمہ یا تو اسم ہوگا یا فعل یا حرف، پھر ان میں سے ہر ایک کے امتیازات یا علامات بتانا شروع کی مصنف نے۔ تو اسم سے ابتدا کی، اسم کی 3 قسم کی علامات ذکر ہوئی کہ یا تو لفظی اس کی علامت یا اس کی معنوی علامت ہوگی۔ معنوی علامت تو 1 قسم کی ہے، لیکن جو لفظی علامت وہ 2 قسم کی ہے، یا تو اسم کے شروع میں جیسے الف لام، یا اسم کے آخر میں وہ علامت آئے گی جیسے تنوین ہے۔ اس کا ذکر ہو چکا۔ آج فرماتے ہیں متن میں کہ اسم جو ہے 2 قسم کا ہوتا ہے۔ اصولی طور پر یہی قسم کیا جاتا ہے جب اسم کو تقسیم کیا جاتا ہے تو اسم یا تو معرب ہوتا ہے یا اسم مبنی ہوتا ہے، اور اسی بات کو مصنف ذکر کر رہے ہیں کہ معرب اور مبنی جو 2 قسم ہیں اسم کے، ان میں سے جو معرب ہے وہ کس کو کہتے ہیں اور جو مبنی ہے اس کی کیا تعریف ہے۔ پہلے اس عبارت کو جو مصنف نے متن کی شکل میں ذکر کیا اس کو پڑھتے ہیں۔ بالکل ہی آسان ہے کہ مصنف فرماتے ہیں کہ وَهُوَ ضربان معرب وَهُوَ ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه كزيد ومبني وهو بخلافه كهؤلاء في لزوم القصر وكذلك حزام وأمس في لغة الحجازيين وكأحد عشر وأخواته في لزوم الفتح وكقبل وبعد وأخواتهما في لزوم الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه وكمن وكم في لزوم السكون وَهُوَ اصل البنا۔ اس پوری جو لمبی چوڑی مصنف نے متن میں عبارت ذکر کی ہے، اس میں مصنف معرب کو ذکر کرتے ہیں، اس کی تعریف کو ذکر کرتے ہیں، مبنی کو ذکر کرتے ہیں اور اس کی تعریف کو ذکر کرتے ہیں، اس کے اقسام کو ذکر کرتے ہیں، اور آخر میں تھوڑا سا اشارہ اس طرح کرتے ہیں کہ جو مبنی میں اختلافات پائے جاتے ہیں تھوڑے سے، ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو پہلے مصنف نے وَهُوَ ضربان کہا، 2 قسم ہیں، یعنی یہ وَهُوَ ضربان 2 قسم کس کے ہیں؟ اسم، یعنی وَهُوَ یہ جو اسم ہے ضربان 2 قسم کا ہوتا ہے۔ معرب، ایک تو معرب ہوتا ہے۔ معرب کس کو کہتے ہیں؟ وَهُوَ، یہاں سے معرب کی تعریف شروع ہو گئی۔ وَهُوَ معرب ایسے اسم کو کہا جاتا ہے کہ ما یتغیر آخرہ بسبب العوامل، کہ جس کا آخر تبدیل ہو عوامل کے سبب، الداخلۃ علیہ، جب عامل اس چیز پر داخل ہو، اس اسم پر داخل ہو تو اس کا آخر تبدیل ہو، ایسے اسم کو معرب کہا جاتا ہے۔ یہاں پر جیسے عموماً سوال کیا جاتا ہے کہ مصنف نے جب 2 قسم ذکر کیے، معرب اور مبنی، معرب کی تعریف کو پہلے شروع کیا، مبنی کو بعد میں، ایسا کیوں؟ اس کی جو عمومی 2 وجوہات بتائی جاتی ہیں وہ یہ ہے کہ پہلی وجہ یہ ہے کہ معرب اسماء میں اصل ہے، یعنی اسم کا اصل جو ہے کیا ہونا ہے؟ معرب ہونا ہے، جیسے فعل کا اصل میں مبنی ہونا ہے۔ اس لیے مصنف نے جب 2 قسم ذکر کی تو ان میں سے پہلے ذکر معرب کا کیا، اس کی تعریف شروع کی، اس کا ذکر ختم ہونے کے بعد پھر مبنی کو چھیڑا۔ اور
یہ جو معرب کی وجہ ہم نے بیان کی کہ معرب کا ذکر اس لیے پہلے کیا کہ معرب اسم میں اصل ہے، یعنی اسم کا اصل معرب ہونا ہے، مبنی نہیں، ایک یہ وجہ۔ دوسری جو بعض کتب میں یہ وارد ہوئی ہے کہ دیکھیں آپ معرب اور مبنی کی بحثیں پڑھ کے دیکھیں تو اس میں آپ کو ایک چیز نظر آئے گی کہ معرب کا جو باب ہے وہ تھوڑا ہوتا ہے، مبنی کا زیادہ ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ معرب کے ہم نے کوئی قسم نہیں بنانے، کوئی تقسیمات نہیں کرنی، بس سیدھی سی تعریف کی، کچھ مثالیں چند پیش کر کے آگے چلے جائیں گے۔ لیکن مبنی کا ایک لمبا چوڑا باب ہوتا ہے کہ مبنی 4 قسموں کی طرف تقسیم ہوتا ہے۔ مبنی علی الکسر ہوتا ہے، مبنی علی الفتح ہوتا ہے، مبنی علی الضم ہوتا ہے، مبنی علی السکون ہوتا ہے۔ تو ہم یہ سوال کریں گے یہ کیوں اس طرح اس کے قسم ہیں؟ کہتے ہیں کہ مبنی کی آگے چل کر ہم بتائیں گے کہ مبنی کی 4 اقسام ہیں۔ کچھ ایسے مبنی ہیں کہ جس کے آخر میں ہمیشہ کسرہ آتا ہے، اور کچھ کے آخر میں فتحہ، کچھ کے آخر میں ضمہ، اور کچھ کے آخر میں سکون۔ یہ اس لیے کہ جب ہم مبنی کی تعریف ذکر کریں گے، اور اس زمین میں ذکر بھی کر دیتے ہیں کہ مبنی کہا کس کو جاتا ہے، تو معرب کی تعریف کو دیکھ کر کچھ مصنفین جب کتاب لکھتے ہیں اور اسم کے 2 قسم معرب اور مبنی بناتے ہیں، معرب کی تعریف کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس تعریف کے علاوہ جو خارج ہو جاتا ہے اس کو مبنی کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ اس چیز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ جیسے ہم نے معرب کی اگر اچھی تعریف کر دی تو اب مبنی کی تعریف کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ وہ اس لیے کہ جب ہم نے کہہ دیا کہ جس کا آخر تبدیل ہو عوامل کے داخل ہونے کی وجہ سے، کہ جو عوامل اس اسم پر داخل ہوتے ہیں اور اس کا آخر تبدیل ہوتا ہے، تو یہ جو آخر میں تبدیلی عوامل کی سبب ہوتی ہے، اگر اس طرح ان میں سے کوئی ایک بھی شرط کم ہو جائے، جیسے ہم شرط ذکر کر رہے ہیں معرب کے، تو وہ مبنی کہلاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس تعریف کو دیکھتے ہوئے وہ مبنی کی تعریف کو ہی ذکر نہیں کرتے بعض نحوین، کہتے ہیں کہ جو آخر اس کا تبدیل نہ ہو وہ بھی مبنی کہلائے گا، یا آخر تبدیل ہو لیکن عامل کے سبب نہ ہو تو یہ بھی کیا ہے، مبنی کہلائے گا۔ ایسا بعض نحوی کرتے ہیں، لیکن گویا کہ خود مصنف نے بھی یہاں متن میں ایسے ہی کہا ہے، صرف اشارہ کیا وہ ہوا، یہ جو مبنی ہے بے خلاف ہی معرب کے خلاف ہے۔ یعنی گویا متن میں جو مصنف نے ذکر کیا اس میں یہ نہیں مصنف کو نے بتایا کہ مبنی کس کو کہا جاتا ہے، لیکن تشریح میں تھوڑی سی تعریف کی ہے۔ متن میں مصنف جب لکھ رہے تھے متن کو، تو گویا اس چیز کا خود کو پابند ہی نہیں سمجھا کہ مجھے اب مبنی کی تعریف کرنی چاہیے جبکہ میں نے معرب کی کر دی ہے۔ تو لہذا جیسے میں نے ذکر کیا کہ بعض نحوین کی یہ عادت ہوتی ہے، جیسے ہی معرب کی تعریف ذکر کر دی تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ذہین اور فتین ہوگا، ذہین فتین کے علاوہ کوئی ایسے بھی بندہ ہوگا، ایسے کوئی طالب علم ہوگا، اس کے لیے یہ تعریف معرب کی کافی ہے مبنی کو سمجھنے کے لیے۔ تو جس میں معرب کی شرائط پائی جائیں وہ معرب، اور جس میں نہ پائی جائیں وہ مبنی ہوگا۔ بہرحال مصنف نے معرب سے شروع کی اور میں نے 2 سبب ذکر کیے۔ ایک سبب کہ اس کی بحث تھوڑی ہوتی ہے، دوسرا جو سبب ہے وہ دوسرا سبب یہ ہے کہ اس لیے کہ معرب اسماء میں اس کی جو اصل ہے وہ معرب ہونا ہے، یعنی اسماء اصل میں معرب ہوتے ہیں نہ کہ مبنی۔ پھر چونکہ جب ذکر کر ہی دیا ہے تو مبنی کا باب بھی گویا کہ ہم نے ضمناً ذکر کر دیا ہے اور اس کی تعریف بھی ضمناً ہو گئی ہے۔ اس کی مثالیں اگرچہ آگے چل کر دیں گے اور عبارت میں پڑھیں گے تو دیں گے۔ یہاں یہ ذکر کر دیں کہ جب مبنی کی تعریف مصنف شروع کریں گے ضمناً اور مبنی کے اقسام شروع کریں گے، تو مصنف کہتے ہیں کہ جب آپ کو پتہ چل گیا کہ معرب کیا ہے تو اب مبنی سمجھیں کہ مبنی کیا ہوتا ہے۔ مبنی وہ ہوتا ہے کہ جس کا جو
آخر تبدیل ہوتا ہے، یا تو وہ عوامل کے سبب تبدیل نہیں ہوتا ہے، یا تو آخر اس کا تبدیل ہی نہیں ہوتا ہے، چاہے اس پر کوئی بھی عوامل میں سے کوئی بھی عامل داخل کر رہے ہیں، چاہے وہ عامل رفع کا تقاضا کرے، نصب کا تقاضا کرے، یا جو ہے جر کا تقاضا کرے، اس کا جو اعراب ہوگا وہی رہے گا۔ اس کے بعد کہا کہ یہ جو مبنی ہے، یہ مبنی 4 قسم کا ہوتا ہے۔ 4 قسم کا کیسے؟ کہتے ہیں کہ کچھ اسم جو مبنی، کچھ اسم مبنی میں سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو لزوم قصر ہوتے ہیں، یعنی جن کے آخر میں ہمیشہ کسرہ ہی رہتی ہے، چاہے اس پر کوئی عامل داخل ہو نہ ہو۔ اگر جو عامل داخل ہوا ہے وہ عامل رفع چاہتا ہو، وہ عامل نصب چاہتا ہو، جر چاہتا ہو، جزم سکون وغیرہ چاہتا ہو، پھر بھی اس کا آخر کسرہ ہی رہے گا۔ اور اس طرح جیسے کہ کچھ ایسے اسماء ہیں مبنی میں سے کہ جو لزوم فتح ہیں، یعنی مبنی علی الفتح ہوتے ہیں، کہ جو ہمیشہ اس کے آخر میں فتح آتی ہے۔ اس کی وجہ کہتے ہیں کہ وہ مبنی علی الفتح ہے، اور کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی عامل اس پر داخل کر لیں، وہ معرب، چونکہ وہ مبنی علی الفتح ہے تو کیسا بھی عامل اس پر داخل کر دیں، چاہے ایسا عامل جو رفع چاہتا ہو، نصب چاہتا ہو، یا جر چاہتا ہو، جزم وغیرہ، وہ مبنی علی الفتح ہے۔ اور اس طرح ضمہ اور سکون کا بھی یہی حال ہے، یعنی 4 قسم مبنی کی بنے: لزوم قصر والا، اور لزوم فتح والا، لزوم ضمہ والا، اور دوسرا آخری چوتھا جو ہے وہ لزوم سکون۔ ان 4 کو ذکر کرنے کے بعد مصنف تشریح میں بتائیں گے، لیکن خلاصے میں ہم یہ ذکر کر دیں کہ مصنف کہتے ہیں کہ یہ جو 4 قسم ہم نے بتائے ہیں، ان میں سے پھر پہلے قسم کی 2 قسم ہیں، یعنی جو لزوم قصر ہے، ایسا مبنی کہ جس کے آخر میں ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ کسرہ۔ وہ کسرہ جو ہے لزوم قصر والا مبنی 2 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ایسا مبنی ہے لزوم القصر میں سے، ایک ایسا مبنی اسم ہوتا ہے کہ جو لزوم القصر تو ہے لیکن کسی نحوی کا اس میں اختلاف ہے ہی نہیں، جیسے ہا اولائے ہے، اس کے آخر میں کسرہ ہے، کسرہ لازمی ہے، مبنی بھی ہے، سارے شرائط اس میں ہیں، لیکن یہ ہا اولائے ایسا اس میں مبنی علی القصر ہے کہ جس میں کسی ایک نحوی نے بھی اختلاف نہیں کیا کہ یہاں پر یہ جو ہا اولائے ہے، اس پر ہم یہ کوئی ایک نحوی ڈھونڈ کے آئیں کہ اس بندے نے، اس نحوی نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ہا اولائے کے حمزہ پر آخر میں کسرہ آئی ہے یہ نہیں آ سکتی، یا کوئی یہ کہے کہ ہا اولا اے کی جگہ ہا اولا یا او پڑھیں، اس طرح کسی نے نہیں کہا۔ ہا اولا ہی رہتا ہے، ہا اولا ہی رہتا ہے، چاہے کوئی بھی نحوی ہو، وہ اس چیز کا قائل نہیں ہے کہ اس کے علاوہ اس کا کوئی اور اعراب بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اس کا پہلا قسم۔ دوسرا لزوم القصر کا وہ قسم ہے کہ جس میں اختلاف پایا جاتا ہے نحویوں میں، جیسے حزام ہے۔ یہ حزام ایسا اسم مبنی علی القصر ہے جس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ 2 گروہ اس میں بٹ گئے، 2 گروہ میں نحوی بٹ گئے۔ ایک جو حجازین کی لغت ہے اور دوسرے اس کے خلاف۔ حجازین کہتے ہیں کہ یہ حزام لزوم علی القصر ہے، یعنی لزوم قصر ہے، ہمیشہ اس کے آخر میں قصر آئے گی، لیکن غیر حجازین اس چیز کو نہیں مانتے۔ ہم تھوڑا عبارت کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ وہ ہوا ضربان، یہ اسم 2 قسم کا ہوتا ہے۔ معرب ہوتا ہے۔ وہ ہوا، یہ معرب کیا چیز ہے؟ تعریف ذکر کریں گے مصنف۔ ما یتغیر آخرہ بسبب العوامل الداخلۃ علیہ، کہ جس کا آخر تبدیل ہو عوامل کے داخل ہونے کی وجہ سے، جو عوامل اس پر داخل ہوتے ہیں۔ کا زیدن، مثلا زید ہے، تو دیکھیں یہاں پر جو زید ہے، زید دن ہم نے کیوں پڑھا؟
زیدن کیوں نہیں پڑھا؟ کہتے ہیں کاف جو ہے اس پر داخل ہوا، اس کی وجہ سے ہم نے اس کو زیدن پڑھا. یہ کا زیدن کاف کی وجہ سے زیدن ہے، وَإِلَّا اگر ایسے ہوتا کاف کے علاوہ تو زیدن بھی ہو سکتا تھا. یہ ایک معرب کی مثال پیش کی، اور ہم اس کو اور وضاحت دے کے 3 مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جیسے کہ خود مصنف نے نیچے ذکر کی ہیں، تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم تشریح میں خود پڑھیں گے. یہ معرب کی مبنی کیا ہے؟ وہ مبنی، دوسری قسم مبنی ہے. وہ ہوا، اور یہ مبنی ہے کیا ہے؟ بخلاف ہی. بخلاف ہی کی ضمیر معرب کی طرف جائے گی، معرب کے خلاف ہے، یعنی اس کے برعکس کر لے. کہ ہاؤلائے، جیسے ہاؤلائے ہے، یہ ہاؤلائے فی لزوم القصر، اس کے حمزہ یعنی جو آخر ہے اس پر ہمیشہ کسرہ آئے گی. وہ کذالک حزام و امسی، تو یہ ہاؤلائے ایک لزوم القصر کی ایک مثال یہ پیش کی، اور 2 مثالیں اور امسے اور حزام کی پیش کی. تو کہتے ہیں کہ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے ہاؤلائے میں، لیکن یہ حزام اور امس یہ صرف لغت حجازین میں ہی ان کو مبنی علی الکسر پڑھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے. یہ لزوم کسر کی مثال. وَكَأَحَدَ عَشَرَ وَأَخْوَاتِهِ فی لزوم الفتح، جیسے احد عشرہ ہے، 12 عشرہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مبنی ہے اور مبنی علی الفتح ہے، یعنی ہمیشہ ان پر فتح ہے. مثلا جیسے کہتے ہیں کہ جیسے آپ اس پر ایسا عامل داخل کریں کہ جو کیا چاہتا ہو، جو چاہتا ہو کہ یہاں رفع ہو، پھر بھی احد عشرہ یعنی مبنی علی الفتح رہے گا، اور نصب والا عامل آئے پھر بھی احد عشرہ مبنی علی الفتح رہے گا. اس طرح کسرہ والا، جزم والا بھی، سکون والا. تو یہ آسان. اور اس کے بعد کہا قبل و بعد و اخواتہما، قبل و بعد، اور اس جیسے جو دوسرے ان کے اخوات ہیں پھر لزوم ضم، ان میں کیا ہے؟ لزوم ضم ہے، یعنی ہمیشہ ان پر ضمہ ہی آتی ہے، ان پر ضمہ آتا ہے. وَإِذَا حُذِفَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ وَنُوِّئَ مَعْنَاهُ، لیکن یہ قبل اور بعد لزوم الفتح ہیں، یا ان کے جو اخوات ہیں وہ لزوم الفتح ہیں، لیکن ان کے لیے ایک شرط ہے، جب یہ کسی چیز کی طرف اضافہ ہو، اس کا مضاف الیہ لفظاً حذف ہو، لیکن اس کی معنی ہم نیت میں رکھیں. اس طرح وَكَمَن، وَكَم، یہ جو مثالیں ہیں کم اور من کی، فی لزوم سکون، یہ لزوم سکون کی ہے. پھر آخر میں جا کے کہا کہ وہ ہوا اصل البنا، اصل مبنی ہوتا ہی یہی ہے، یعنی جو 4 قسمیں ان میں سے اصل مبنی کون سا ہوتا ہے؟ مبنی علی السکون. شین شرح کرتے ہیں، لما فرغت من تعریف الاسم، جب میں فارغ ہوا من تعریف الاسم، اسم کی تعریف سے. کیسے اسم کی تعریف کیسے کی؟ بذکر شیء من علاماتہ، میں نے ان کے علامات کو ذکر کرنے کے بعد، جب ان کی علامات ذکر کرنے کے بعد فارغ ہوا تو یہ گویا ان کی تعریف ہو گئی. عقبت ذالک ببیان انقسامہ الی معرب و مبنی، کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد میں نے ان کے جو قسم ہیں بیان کیے معرب اور مبنی کی طرف. وقدمت المعرب لأنه الأصل، کہتے ہیں کہ میں نے معرب کو اس لیے مقدم کیا کیونکہ اسماء میں اصل معرب ہونا ہے، یہ اسماء کی اصل ہے. وأخرت المبنی لأنه الفرع، کہتے ہیں کہ مبنی کو اس لیے مؤخر کیا، آخر میں لایا کیونکہ وہ فرع ہے. ایک جو خود مصنف ذکر کی ہے، اور دوسری جو وجہ میں نے بعض نحوی نے یہ ذکر کرتے ہیں کہ معرب کی جو بحث ہوتی ہے ہمیشہ تھوڑی ہوتی ہے. علی کل حال وہ جو پہلی جو خود مصنف نے ذکر کی ہے معرب کی وجہ مقدم کرنے کی، وہ تھوڑی کبھی ہے، اور جو بعض نحوی نے ذکر کرتے ہیں وہ اتنی کبھی نہیں ہے. خیر، وذکر، تو میں نے ذکر کیا، ان المعرب، یہ جو معرب ہوتا ہے ہوا، یہ ہوا سے معرب کی تعریف شروع ہو گئی. ما ایسا اسم ہوتا ہے کہ یتغیر آخرہ، جس کا آخر تبدیل اور
چینج ہو جاتا ہے بے سبب ما يدخل علیہ من العوامل، اس سبب سے کہ جو عوامل میں سے کوئی عامل اس پر داخل ہوتا ہے. زید مثلا، جیسے مثلا زید ہے، زید پر اب تینوں کیا ہے اعراب دے کر دکھیں گے کہ ایک لفظ زید ہے، یہ جملے میں آ کر کبھی زیدن بن جاتا ہے، کبھی زیدن بن جاتا ہے، کبھی زیدن بن جاتا ہے. وہ کیوں؟ دیکھیے جاءنی زیدن، تو یہ زیدن اس جاء کے لیے فاعل ہے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے، تو یہاں دال پر جو تنوین آئی ہے زیدن، تو یہاں پر دیکھیں جو معرب کی تعریف ہے وہ بالکل اس پر فٹ آ رہی ہے. کیسے؟ ہم نے کیا کہا کہ اس کی جو تبدیلی واقع ہو عامل کے سبب ہو، عامل کے سبب، تو یہاں عامل جاء کھڑا ہوا ہے اور اس کی تقاضا رفع ہے، تو اس پر رفع بھی آئی ہے. دوسرا کیا کہا کہ اس کا آخر تبدیل ہو، بیچ یا اس کا شروع والا حصہ تبدیل ہو تو قابل قبول نہیں ہے، تو یہاں پر دال اس کا زید کا آخر ہے، تبدیل ہوا ہے. ایسے ہی یعنی اس کی ترکیب اگر کہیں جاء فعل نون وقایہ یا متکلم، زیدن اس کا جاء کا فاعل، رأیتو فعل و فاعل اور اس کو مفعول چاہیے، زیدن مفعول ہے، ومررت بزیدن، بے زیدن یہ با جارہ ہے، زید کو اس نے مجرور کر دیا ہے. تو یہ تینوں مثالیں ہو گئی. زید ایک مثال میں مرفوع، دوسری میں منصوب، تیسری میں مجرور ہے. اس کے بعد مصنف فرماتے ہیں الا تری ان آخر زید تغیر بضمہ، الا تری کیا آپ نے نہیں دیکھا، ان آخر زید تغیر بضمتی، یہ جو زید کا آخر ہے یہ تبدیل ہوا ہے کس سے؟ بضمت والفتحت والکسرت، کبھی اس پر ضمہ آ جاتی ہے، کبھی اس پر فتح آ جاتی ہے، کبھی کسرہ. یہ کیوں ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ اس لیے کہ یہ معرب ہے، اور معرب کی جو ہم نے ذکر کی کہ عامل آئے گا تو اس کا آخر تبدیل ہوگا. بے سبب ہے، خود بتا رہے ہیں کہ بے سبب ہے، اس سبب سے ما دخل علیہ، جو اس زید پر چیز داخل ہوتی ہے، یعنی من جاءنی، جاءنی جیسے یہ جاء عامل ہے، رأیتو اور والبا با ہے، یہ تینوں عامل ہیں. پہلا رفع چاہتا ہے تو رفع دیا، دوسرا نصب چاہتا ہے نصب دیا، تیسرا با جو ہے جر چاہتا ہے تو ہم نے جر دیا. یہ معرب کی بات ختم کر کے کہا کہ فلو کان التغیر فی غیر الآخر لم یکن اعرابا. دیکھیے ہم نے کیا شرط لگائی کہ اس کا آخر تبدیل ہو اور عامل کے سبب ہو. تو اگر کوئی ایسا اسم آ کر ہمارے سامنے پیش کریں کہ جس کا میں تبدیلی واقع ہو، لیکن وہ تبدیلی آخر میں تبدیلی واقع نہ ہو بلکہ بیچ میں یا شروع میں، مثلا اس میں اگر کوئی تبدیلی ہے تو یہ ہمارے ہاں قابل قبول نہیں ہے اور نہ ہی ہم اس کو معرب کہیں گے. جیسے قول کا آپ کا یہ قول فی فلسن، مثلا فلس، یہ فی کو ہٹائے دے تو کیا ہے؟ فلسن، فلسن. تو یہ سین کیا ہے؟ اس کا ہم نوٹ کر لیتے ہیں کہ سین پر ضمہ ہے. اذا صغرتہ، آپ اس کو اس میں تصغیر بنائیں، کیسے؟ فلیسن. تو جیسے فلسن پہلے تھا اب فلیسن میں بھی ویسے ہی ہے. کیسے؟ یعنی جب ہم نے فلسن کو دیکھا، فی کو ہٹا کر ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسن کو دیکھا تو اس کے سین پر کیا تھا؟ ضمہ یا رفع کہیں، تو فلیسن میں بھی ایسے ہے، اس کی سین پر ہاں ایک تبدیلی ہوئی ہے کہ فلسن میں یا نہیں ہے لیکن فلیس میں یا ہے. ہم نے کہا یہ قابل قبول نہیں ہے. ہم نے کیا معرب میں شرط لگائی تھی کہ اس کا آخر تبدیل ہو، یہاں پر آخر تبدیل نہیں ہوا ہے. اچھا، وَإِذَا كَسَرْتَهُ، اور اگر آپ اس کا جمع مکسر بنائیں، افلسن جمع بنایا ہم نے، تو کیسے؟ افلسن، یہ افلس جمع تو ہے لیکن یہ جو ہم نے اس کا جمع بنایا ہے سین پر تو وہی اس کی ضمہ یا کہیں کہ رفع موجود ہے، آخر تو تبدیل ہی نہیں ہوا ہے. ہاں ایک تبدیلی ہے کہ اس پر ہم نے مثلا شروع میں حمزہ لگا دیا ہے تو یہ تبدیلی شروع میں واقع ہوئی ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. اچھا، اس طرح فلوسن، یہ فلوسن بھی قابل قبول نہیں. کیوں؟ کہتے ہیں اس میں واو تو آیا ہے، فلسن سے فلوس تو بنا ہے لیکن یہ واو بیچ میں فلوسن جو سین آخر میں اس پر جمع جیسے تھا وہ ویسے ہی رہا ہے. اچھا،
وَقَذَا لَوْ كَانَ التَّغَيُّرُ فِي الْآخِرِ وَلَكِنَّهُ لَيْسَ بِسَبَبِ الْعَوَامِلِ۔ مصنف فرماتے ہیں کہ ہاں ایک بات اور کہ یہ جو تبدیلی واقع ہوئی، ہم نے کہا کہ یہ عامل کے سبب ہونی چاہیے، دوسرا کہ وہ آخر میں ہونا چاہیے، دوسرا شرط یہی تھا نا کہ عامل کے آخر میں ہونی چاہیے، تو اس کی بات ہم نے کر دی کہ آخر میں اگر نہیں ہے، بیچ میں ہے، شروع میں ہے، تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اب بتا رہے ہیں کہ تبدیلی واقع ہوئی ہے، آخر میں بھی ہوئی ہے، لیکن اگر عامل کے سبب نہیں ہوئی ہے تو ایسی تبدیلی کو بھی ہم نہیں مانتے، یعنی اس کو بھی معرب نہیں کہا جائے گا۔ وَلَكِنَّهُ، اور یہ جو تبدیلی ہے لَيْسَ بِسَبَبِ الْعَوَامِلِ، تبدیلی ہوئی ہے، آخر میں بھی ہوئی ہے، لیکن وہ عوامل میں سے کسی ایک عامل کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے، ویسے ہی تبدیلی ہوئی ہے، جیسے کہ قول کا جلست حیث جلس زید۔ کہتے ہیں کہ اس جملے میں یہ جو جلست حیث جلس زید میں حیث کا جو لفظ آیا ہے اس میں نحوین کہتے ہیں کہ تینوں اعراب آپ پڑھ سکتے ہیں، حیث، 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 یعنی سا پر آپ تینوں اعراب پڑھ سکتے ہیں، ضمہ، کسرہ، فتحہ، جو بھی دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَن تَقُولَ، آپ کے لیے جائز ہے آپ یہ کہیں حیث بالضم، حیث بالفتح، حیث بالکسر، یہ تینوں جائز ہیں۔ کہتے ہیں کہ پھر آپ کہیں کہ دیکھیں اس کا آخر تبدیل ہو رہا ہے تو آپ اس کو معرب مانیں، حالانکہ سب کہتے ہیں کہ حیث مبنی ہے، وہ کیوں؟ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کہا تھا کہ یہ جو حیث، 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 یعنی جو اسم کا آخر تبدیل ہو اس عامل کے سبب ہو، یہاں پر عامل آپ ایک ہی لا رہے ہیں، جلستو۔ اب اس جلستو ایک عامل ہے، وہ ایک ہی عامل، مثلا جلسہ ہے یا جلستو ہے، جو بھی عامل تو تبدیل ہو ہی نہیں رہا، تو یہ جو تبدیلی عامل کے سبب نہیں ہوئی تو اعراب اور معرب کی جو تعریف ہے اس پر فٹ نہیں آتی۔ جب اعراب اور معرب کی تعریف اس پر فٹ نہیں آتی تو یہ معرب نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں الا ان هذه الاوجه الثلاثه ليست بسبب العوامل، کہتے ہیں کہ مگر یہ کہ یہ جو تین وجہیں ہم پڑھتے ہیں، حیث، حیثو، حیثے، یہ تینوں عوامل کی وجہ سے نہیں پڑھتے کہ عوامل میں سے جو عامل اس کا ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے۔ الا ترى ان العامل واحد، آپ کیا نہیں دیکھ رہے کہ عامل تو ایک ہی ہے اور وہ جلس ہے، وقد وجد معه التغییر المذکور، لیکن پھر بھی پائی جاتی ہے جو تغییر ہم نے ذکر کی، تبدیلی، کبھی حیثہ، حیثو، حیثے، تو اس کا جواب ہم یہ دیں گے۔ کوئی یہ کہے کہ پھر یہ جو حیثوں کی تبدیلی ہے کہ کبھی اس کے سا پر ضمہ، کبھی فتحہ، کبھی کسرہ، یہ آخر کیوں ہے؟ تو اس کا جواب ہم آسان لفظوں میں یہ دیں گے کہ یہ جو نحوین ہیں ان کا ایک اتفاق ذکر ہوا ہے کہ حیثوں پر تینوں اعراب آ سکتے ہیں اور یہ جائز ہے، معنی میں کوئی خلل نہیں ہوگا، اس اتفاق کی وجہ سے ہم حیثو، حیثے، حیثہ پڑھ رہے ہیں، وَإِلَّا یہاں پر کوئی عامل کی وجہ سے اس پر تبدیلی نہیں ہو رہی، عامل ایک ہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، پھر بھی وہ کبھی حیثو بن رہا ہے، کبھی حیثے بن رہا ہے، کبھی حیثہ بن رہا ہے، یہ عامل کی تبدیلی۔ تو یہاں پر خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہم نے معرب کے لیے دو شرائط ذکر کی، ایک عامل کے سبب تبدیلی ہو، دوسرا وہ جو تبدیلی ہو رہی ہے وہ آخر میں ہو۔ تو آپ اس کو الٹ کریں، تبدیلی مثلا اگر واقع ہو رہی ہے اور آخر میں نہیں ہو رہی تو بھی قابل قبول نہیں، عامل کے سبب نہیں ہو رہی اگرچہ وہ تبدیلی آخر میں ہی ہو لیکن پھر بھی وہ قابل قبول نہیں ہے، اور ایسے اسم کو ہم معرب نہیں کہیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور کل سے معرب کے بعد معرب کا باب ختم گیا، مبنی کا پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔